جیسے کہ میں بول رہا کہ انسانی زندگی میں خون کا کردار کیا ہو تو باپ دادا کی طرف رہتا، یا خاص طور پر وہ ماحول جو جنگوں کے اوپر مشتمل تھا، ایسا ہوتا ہے۔ اس رکتا چریتا کے سلسلے میں کچھ بھی بات نہیں آئے گی، بس ہمارے پریزنٹ سچویشن اور موومنٹ کو پکڑ کر خون جو بن رہا ہمارا وہ کیا کر رہا ہے، اس بارے میں ہی انشاءاللہ پورا خطبہ جمعہ کے اندر باتیں آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز، قرآن میں اگر دیکھیں گے لفظ خون، برابر، لفظ خون جو ہے قرآن مجید میں 10 بار آیا ہے۔ سوچ کے دیکھو، قیامت تک رہنے والی کتاب میں کسی چیز کا تذکرہ بار بار ریپیٹڈ 10 بار آئے تو کیا وہ غیر معمولی چیز ہوتی ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بقرہ میں خون کا ذکر 3 مرتبہ کرتا، فرشتوں سے مشورہ لیا جاتا، انسان کو بنا رہا ہوں، فرشتے جواب میں کیا بولتے؟ ایسے لوگوں کو کیوں بنا رہا ہے جو خون بہائیں گے؟ وَيَسْفِكُ الدِّمَاء پہلی بار وہاں پر آتا، آیت نمبر ہے 30۔ اس کے بعد پھر دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ وعدہ لیتا تم لوگ آپس میں کسی کا خون بہائے گے نہیں۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ آیت نمبر 84۔ اس کے بعد پھر اسی سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ کیا ہے، تیسری بار بھی ذکر کرتا، انما حرم علیکم المیتۃ والدم، حرام ہے تمہارے لیے خون کا کھانا۔ پھر اس کے بعد سورہ مائدہ، مائدہ بولتے ہیں دسترخوان، آیت نمبر 3 میں برابر خون کا ذکر آتا ہے۔ پھر اس کے بعد سورہ انعام، اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ خون کا تذکرہ کرتا ہے، قُل لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا مُحَرِّمًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، تو وہاں پر بھی خون کا ذکر۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ فرعون کی قوم والوں کو جو عذابات میں نے دیا ہے، اس میں سے ایک عذاب یہ بھی تھا کہ جہاں وہ ہاتھ ڈالیں گے، جہاں وہ جائیں گے، وہاں خون ہی خون نظر آئے گا۔ آیت نمبر 173 لگ بھگ۔ اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل میں خون کا ذکر کرتا ہے اور بڑے سائنٹیفک انداز میں بات پیش کرتا ہے، وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، تمہارے لیے عبرت ہے جانوروں میں، نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ، ہم اس کے پیٹ سے تمہارے کو پلاتے ہیں دودھ، وہ کیسا نکلتا ہے، مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَالدَّمٍ، خون کے اور گوبر کے درمیان سے نکالتے ہیں ہم، لبناً خالصاً سائغاً للشاربین، ایسا خون جو لذیذ رہتا ہے، ایسا دودھ جو صاف اور شفاف رہتا ہے اور بڑا لذیذ ہوتا ہے پینے والوں کے لیے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ یوسف کے اندر ذکر کرتا ہے کہ بھائیوں نے شٹ کے اوپر جھوٹا خون لگا کے لائے باپ کے پاس، یوسف مر گیا بول کے۔ پھر اسی خون کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ حج میں بھی کرتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا، کہ تمہیں جو قربانی دیتے ہیں اللہ کی راہ میں اس کا گوشت نہیں چاہیے، ولا دماؤها، نہ ہی اس کا خون چاہیے۔ تو لفظ خون کا تذکرہ منیمم 10 بار آیا ہے قرآن مجید میں۔ اب یہ خون کے بارے میں غور و فکر کرنا، تدبر کرنا کیا ضروری نہیں بنتا؟ یہ خون ہی تو ہے جو خالی ہماری دماغ کی کسی نس میں بیٹھ جائے تو آدھا حصہ پیرالائز ہو جاتا ہے۔ یہ خون ہی تو ہے جس کے اندر تھوڑا بہت گاڑھا پن آ جائے تو وال بلاک ہو کے سرجری کی جاتی ہے۔ یہ خون ہی تو ہے جس میں کوئی ایک رگ دب جاتی ہے تو انسان بی پی پیشنٹ بن جاتا ہے۔ اسلام میں اس کا نظریہ کیا ہے؟ اسلام خون کو کس ناحیے سے دیکھتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے ہیں کہ خون کی وجہ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے خواتین کے لیے، روزہ نہیں رکھے گی، بعد میں قضا کرے گی، اور اسی خون کی وجہ سے نماز بھی معاف خواتین کے لیے۔ کتنا کردار ادا کرتا ہے اسلامی نقطۂ نظر سے کہ ایک انسان کی نماز تک معاف ہو جا رہی ہے خون کی وجہ سے۔ جب اتنا اہم ترین مدعا ہے خون، تو اس کے بارے میں کیوں نہ ڈسکس کریں قرآن اور حدیث کی روشنی میں؟ تو بہت اہم ڈسکس ہے یہ۔ اس بارے میں جتنا غور و فکر تدبر کیا جائے اتنا ہی زیادہ انسان کو سمجھ بوجھ آتی ہے، اسلام کیا چاہتا ہے، یہ باتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔
اب مین مدعا اس عنوان کو پکڑ کے جو حدیث ہے وہ یہ ہے، حضرت اسما، معاف کیجیے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ وہ بیان کرتی ہیں۔ امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اپنے اپنی کتاب صحیحین کے اندر یہ حدیث ملتی ہے۔ صفیہ بتاتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں گئی تھی بات کرنے کے لیے، ہم سب کی ماں ہیں صفیہ رضی اللہ عنہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم شام کا سمے ہونے کی وجہ سے باوجود اعتکاف میں رہنے کے بولتے ہیں کہ چلو میں تمہارے کو چھوڑ دیتا ہوں گھر تک۔ راستے میں دو صحابہ کا سامنا ہوتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں اعلیٰ رجلک، رکو رکو رکو، تھوڑا بات کرنا ہے۔ دونوں صحابہ بولتے ہیں بتائیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں جو خاتون میرے ساتھ ہے وہ میری بیوی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی بات کو سن کر صحابہ بولتے ہیں سبحان اللہ، ایسا گمان دوسروں کے بارے میں بھی نہیں کرتے ہم، آپ تو نبی ہیں، آپ تو رسول ہیں، آپ کے بارے میں بھلا ہم ایسا کیسا گمان کریں گے؟ تو اس وقت جو جملہ بولتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جملہ آج کی ٹاپک ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ ان الشیطان یجری فی الانسان، یا ان الشیطان من ابن آدم مجری الدم، کہ انسان کی رگوں میں شیطان ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے۔ گویا ایک لحاظ سے بات کہی جائے تو خون کے اوپر سب سے زیادہ کنٹرول کرنے کی کوشش کون کرتا ہے؟ چلیے ابو داؤد کی ایک اور حدیث سنتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی ہیں، ایک آدمی دیکھتے ہیں بڑا تیش میں ہے، بی پی ریز ہو گئی ہے، 120 پار ہو گئی ہے، اتنا تیش میں ہے کہ ٹھنڈا ہی نہیں بن رہا ہے بندہ۔ اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ میں ایک ایسا کلمہ جانتا ہوں جس کو اگر یہ پڑھ لے، جس کی بی پی 120 سے ابو ہے، اس کو شانت ہونا پڑے گا۔ صحابہ پوچھتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا کلمہ ہے؟ کیا بولتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ خالی یہ پڑھ لیا تو اس کا غصہ چلا جاتا ہے، اس سے یعنی غصہ جو آ رہا ہے اس کے لیے کلمہ بھی کیا بتایا جا رہا ہے؟ شیطان سے پناہ۔ مطلب کیا؟ خون کے اوپر پورا پورا کنٹرول کون کر رہا ہے؟ ہمیں سے ہر آدمی خاص گھر بنانا چاہتا ہے، خاص گھر میں رہنا چاہتا ہے، خاص گھر ہو اس کا اپنا، یہ خواہش ہوتی ہے، تمنا ہوتی ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے دیا تو کیا کرے گا وہ گھر کے معاملے میں؟ سہولیات دیکھے گا، باتھ روم کدھر ہو، ٹوائلٹ کدھر ہو، صوفہ کیسے رکھیں، بیڈ کہاں ہو، کچن روم کیسے ہوں، یہ ساری سہولیات کا سوچتا ہے کہ نہیں؟ شیطان نہیں سوچے گا، اس کا اپنا گھر کہاں ہے؟ خون کے اندر۔ تو کیا خون کو پاک و صاف چھوڑیں گا انہیں؟ کنٹرول کیسے ملے گا بھائی؟ اس کو کنٹرول چاہیے نا، اسے ہمارے دل و دماغ پر حاوی ہونا ہے اس کو۔ تو حاوی ہونے کے بعد سے کیا وہ ہمارے خون کے اوپر یا ہمارے خون کے اندر کیا کیا چیزیں ہونا سب نہیں بناتا کیا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرنے والے ہیں، اس ٹائم پہ دار الندوہ میں بیٹھتے ہیں مشرکین مکہ، مشورہ چلتا ہے آپس میں۔ اس وقت شیخ نجدی بن کر اپ ٹو باٹم پورا ایک مولانا ملا بن کر ابلیس وہ بھی شیخ نجدی بن کر آتا ہے، انسانی روپ میں بیٹھ کر انسانوں کو مشورہ دیتا ہے، کیا چاہتے ہو تم محمد کے سلسلے میں؟ کوئی بولتا جیل میں ڈالیں گے، کوئی بولتا گاؤں سے بے گھر کر دیں گے، شہر بدر کر دیں گے، کوئی بولتا، ہر ایک کے مشورے کو رد کرتا۔ ابو جہل بولتا قتل کریں گے، تو ابلیس بولتا یہ کریکٹ تو رائے ہے، سٹامپ مارتا باہر۔ ہر یہ قبیلے سے ایک ایک نوجوان کو چن کے 50 کو گھر کے باہر کھڑا کر۔ تو یہاں پر بات کیا معلوم ہو رہی ہے؟ انسانی روپ دھار کر باقاعدہ انسانوں کو بتاتا ہے فارمولے، کیا کرنا کیسا کرنا۔ کیوں؟ وہ اپنی جگہ بنانا چاہتا ہے نا۔ جنگ جو چھیڑ کے آیا ہے اللہ سے کہ تیرے بندوں کو میں جہنم لے کے جاتا ہوں، تو یہ وعدے کو پورا پکا ثابت کرنا ہے نا۔ تو اس واسطے جتنا انہیں کوشش کر سکتا پوری کر رہا ہے۔ تبھی تو KFC آیا ہے، تبھی تو یہ برگر پیزا بن رہے ہیں، تبھی تو یہ کوکا کولا پیپسی وغیرہ تیار ہو رہے ہیں۔
یہ سب فارمولے کس کی جانب سے آ رہے ہیں؟ کیا انسانی روپ دھار کے ان کو مشورہ نہیں دے رہا انہیں؟ یہودیوں کو بٹھا کر کہ انسان کے خون کے اندر نحوست پیدا کرنا ہو، انسان کو آپ بار بار بولیے جنگ مت کرو، اللہ کی راہ میں لڑنے کے لیے تیار مت رہو، نہیں سننے والے ہی لوگ ہیں۔ نحوست بنا دو، سست خور بنا دو، ان کا خون ایسا بنے کہ اس خون کے اندر جوش جذبہ پیدا ہی نہ ہو۔ کھادیاں کے ایسے ایسے چیزاں لا کر رکھ دیے جس کی وجہ سے انسان کے اندر کھادیوں کی وجہ سے جو بھی خون تیار ہو رہا ہے وہ خون کے اندر رتی برابر بھی ایمانی جذبات بولنے کی چیز پائی نہیں جا رہی ہے۔ افسوس پہ صد افسوس کرتے ہوئے بات کہنی پڑتی ہے، حالانکہ حدیث بھی ہے مسند احمد کی کہ ہم میں سے ہر آدمی جو بھی پروڈکٹ خریدتا ہے اس کا سود بھی دیتا ہے۔ سود کے کھانے میں کیا خون اچھا تیار ہوتا ہے انسان کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کو بتائے کلو، انسان اللہ تعالیٰ خود بتایا کلو من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ کون پاکیزہ کھا رہا ہے آج؟ ایک حدیث بتا سکتے جو چاول کھائے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی میں؟ ایک حدیث کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چاول کھائے کھانا بنا کر۔ کیوں ڈھوسا جا رہا ہے ہمارے پیٹوں میں؟ چاول کا ریٹ بڑھا تو پسینے چھوٹ رہے ہیں ہمارے، چاول کے بغیر پیٹ نہیں بھرتا ہمارا، مینٹلی ایسا تیار کر دیا گیا ہمارے کو۔ چائے، بغیر چائے کے رہ سکتے ہیں ہمیں؟ کیسے کیسے مینٹالٹی بنائی جا رہی ہے ہماری۔ خون کے اوپر یہ ساری چیزیں اثر کرتی ہیں، جو کھاتا ہے انسان، جو پیتا ہے انسان، اسی سے تو خون تیار ہوتا ہے، الگ سے کیا بھی تو نہیں لیتا ہے نا انسان۔ تیار کرنا ہو تو کھانے پینے سے نہ تیار ہوتا، تو یہ کھان پان کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ بس میں بولتا فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کو غور کرنا چاہیے، فکر کرنا چاہیے، تدبر کرنا چاہیے کیا کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، یہ کھانے کا اثر انسانی زندگی پر اتنا پڑتا ہے، اتنا پڑتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ انسان کا بلیو سسٹم تک مار کھاتا ہے۔ ایمانیات جو ہیں اس کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے خون کا اچھا ہونا یا نہ ہونا۔ خون حلال طریقے سے کھایا ہوا کھانے کی وجہ سے ہے تو اس کے اندر ایمان صاف اور خالص رہے گا، لیکن وہی انسان حرام کھادیاں کھا رہا ہے یا کھا رہا ہے بھی ایسے چیزیں جو کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو بولا اللہ تعالیٰ پاکیزہ چیزیں کھاؤ، تو پاکیزہ چیزیں کھائے بغیر ایسی ایسی چیزیں جس کو ہم چاول کہہ لیں، جو پالش کیا جاتا ہے، کیمیکل سے بنایا جاتا ہے، یوریا اس کے اندر ڈالی جاتی ہے، ایسے ایسے غلیظ غلیظ مادے انسان اپنا رہا ہے کہ ان چیزوں کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات بولا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اس کی فہرست میں تک ایڈ نہیں ہوتا یہ معاملہ۔ وہ چیزیں کھانے کی وجہ سے انسان کے جو ایمانیات ہیں اس کے اوپر اتنا بڑا دھچکا لگ رہا ہے۔ بہت سارے مرتبہ ہم لوگوں کو یہ پالا پڑا ہوں گا کہ کسی آدمی سے بات کر رہے ہیں، بات کرتے وقت بول رہے ہیں کہ بھائی اللہ تعالیٰ ایسا بولتا ہے، اٹھا کے بازو رکھو جی اللہ کو، ایسے الفاظ نکلتے ہی نہیں انسان کی۔ قرآن حدیث کو اٹھا کو بازو میں رکھو تمہیں، پہلے کیا چل رہا ہے یہ، تمہاری میری بات کرو پہلے۔ استغفر اللہ۔ ایمان کو گویا کہ ویلیویشن خالی دنیاوی ایک بات کے لیے قرآن حدیث کو اٹھا کو باہر پھینکو بولنے کی بات تک انسان کی زبان سے نکل رہی ہے۔ یہ کیوں کر ایسا ہوتا ہے؟ انسان کے جذبات کے اوپر کیا ایسا چھا گیا ہے جس کی وجہ سے انسان یہ بات تک بھی نکالتے ہوئے یہ بھی نہیں سوچ رہا کہ اس سے میرے ایمان میں خلل پڑتا ہے، ایمان سے خارج ہو جاتا ہوں، دائرے اسلام میں باقی نہیں رہتا میں۔ یہ سوچ تک کیوں نہیں آتی ہے؟ وہ نہیں آنے کا ریزن یہی کہ انسان کے کھان پان یہی اہم ذمہ داری یا یہی اہم کردار ادا کرتے ہیں جو ہمارے کھان پان کے اوپر نربھر ہوتا ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم لوگوں کو کرنا کیا ہے؟ خالی بات ایسے ہی کہی جائے اور بات ختم کر دی جائے تو صحیح بات نہیں ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہمارے کو قرآن اور حدیث میں کیا سکھا ہے کہ کس طریقے سے ہمارے کھان پان ہونا چاہیے۔ تو اس سلسلے میں سب سے پہلی بات میں یہ رکھنا مناسب سمجھتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
کھان پان کے سلسلے میں احادیث کو دیکھ لیجیے. ہماری ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بتاتی ہیں 3 دن ہو جاتے تھے چولہا نہیں جلتا. کیا مطلب ہے اس کا؟ آج کا جو دور ہے کھانا کھانے کی وجہ سے دماغ کام نہیں کرتا ہے، بھوکا رکھنے کی وجہ سے انسان کا دماغ کام کرتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولتے ہیں؟ جو آدمی ایام 20 کے روزے رکھ لے 1 مہینہ روزہ رکھنے کے برابر ثواب. ایک بولیں ہر پیر جمعرات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود روزہ رکھ کر صحابہ کو بولتے ہیں میں چاہتا ہوں کہ جس وقت میرا فیصلہ ہو رہا ہو، میرا نام اعمال رکھا جا رہا ہو تو میں روزے کی حالت میں رہوں. پیر جمعرات کو پیش ہوتا ہے نا. اور اس کے علاوہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزوں کی تعریف کرتے ہوئے یہ بات بتاتے ہیں اس اللہ تعالیٰ کو پسندیدہ روزے صوم داؤد ہے. داؤد علیہ السلام کا روزہ، 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ چھوڑو، 1 دن روزہ رکھو 1 دن روزہ چھوڑو. یہ سب تعلیمات کس لیے دے رہے ہیں؟ ان میں ہمارے میں جو فرق دکھتا ہے یہی ان کو آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کے دشمن بولتا تھا دیوانہ، کبھی غصہ نہیں آیا. کچرا لا کے سر پہ ڈالتا تھا، غصہ نہیں آیا. رستے میں کانٹے بچھائے جاتے تھے، غصہ نہیں آیا. جو چیز پک رہی ہے گواچی سے آ کر گوبر یا کچرا ڈالتے تھے سیدھا جا کے ہانڈی میں گرے، کھانے تک نصیب نہ ہو، تبھی غصہ نہیں ہے. ہمارے کو آج کوئی انگلی اٹھا کے ایک بات کیا بول دے یا رسپانس صحیح سے نہ دے تو کتنا غصہ آتا ہے ہمارے کو. انہیں بولنے والا کون ہوتا؟ میرے کو، میرے بابا تک میرے کو بولے نہیں، آج تک بولتے ہیں کہ نہیں. ایسا کیوں ہم اکسائے جا رہے ہیں؟ ایسا غصہ ہمارے کیوں آ رہا ہے جبکہ اس نبی کا، ہمیں نبی کی امتی ہونے کا دعویٰ سینہ ٹھوک کے بولتے ہیں. تو ہمارا نبی کیسا تھا، ہم کہیں کیسے ہو گئے؟ کھان پان کے سلسلے میں بھی غور کرنا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری لائف میں پیٹ بھر کے نہیں کھائے. ہمارا کوئی دن گزرا ہے جس میں پیٹ بھر کھائے بغیر اٹھے ہوں؟ اکا دکا ٹائم کھانا واقعی میں پیٹ بھر کے نہیں کھائے ہوں گے، ورنہ اکثر و بیشتر ہمارے دن یا ہمارے کھانے ایسے ہی گزرتے ہیں جس میں پیٹ بھر کر ہو. تو ایسا معاملہ اگر ہمارا رہا تو کیا ہم لوگ ایمانیات کے لحاظ سے یا خاص طور پر اسلامیات کے لحاظ سے پرفیکٹ ہو سکتے ہیں کیا؟ اس چیز کے بارے میں غور کرنا چاہیے. اور جو مین بات آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر انشاءاللہ بات ختم کرنا چاہتا ہوں وہ کیا ہے، انسان کو آج کل خصوصیت کے ساتھ ٹارگٹ کر کے جو دجال آنے کا جو پلیٹ فارم تیار کیا جا رہا ہے اس لحاظ سے کھان پان میں ایسے چیزیں داخل کیے ہیں جس کی وجہ سے سراسر انسان کے لیے نقصان ہے. خاص طور پر جو ہم لوگ گھروں میں بناتے ہیں کوکر، جس کے بارے میں باقاعدہ کئی ریسرچ آ کے بتاتے ہیں جو انسان کوکر میں خاص طور پر الومینیم سے بنا ہوا کوکر استعمال کرتا ہے تو دھیرے دھیرے اس کے ایک عضو اپاہج ہوتے جاتے ہیں. اس کا ہارٹ کام کرنا چھوڑتا ہے، اس کا لیور کام کرنا چھوڑتا ہے، اس کی کڈنیاں کام کرنا چھوڑتے ہیں. الومینیم سے جو بھی چیز اس میں پکتی ہے اصل میں پکتی نہیں ہے، پھٹتی ہے، یا اس کے اندر صرف گلتی ہے، پکنا بولنے کا نام و نشان اس کے اندر ہے ہی نہیں. تو دالیں بناؤ یا گوشت وغیرہ بناؤ، یہ ساری کے سارے چیزیں انسان کو زہر کا کام کر رہی ہیں. اور اسی طریقے سے ہمیں قرآن اور حدیث سے دوری اختیار کرنے کی وجہ سے ایسے بسکٹوں کی پیکٹ لا کے رکھتے ہیں جو 3 مہینہ تک بھی باسی نہیں ہوتے، جبکہ گھر کے اندر روٹی جب بنتی ہے تو دوسرے تیسرے دن باسی ہو جاتی ہے. وہ باسی ہوئے بغیر ایسا اس کے اندر کیمیکل بنایا جاتا ہے جس کے استعمال کی وجہ سے ہم بھی خود بھی بیمار ہو رہے ہیں اور بچوں کو لا کے کھلا کے ان کو بھی بیمار کرتے جا رہے ہیں. اور اسی طریقے سے کھان پان کے معاملے میں جو خاص طور پر پانی کا جو معاملہ ہے یہ بہت زیادہ رول ادا کرتا ہے. اللہ تعالیٰ خود بھی بولتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہر جاندار کو ہم پانی کے ذریعے زندہ رکھتے ہیں. اور پانی میں بھی ہمارے کو ایسا پانی پلایا جاتا ہے جو کیڑوں کو مارنے کی دوا ڈال کر اس کو پیوریفائی کرنے کا نام دے کر منرل واٹر اس قسم کے باتیں بول کر ہمیں دیا جاتا ہے. ایک کین 10 روپے 15 روپے 20 روپے کی قیمت میں. اور وہ پانی باقاعدہ روزمرہ کی زندگی میں استعمال کرنے کی وجہ سے آج جتنے بھی لوگوں کو درد کے امراض ہیں ریسرچ بتاتی ہے پانی کی وجہ سے.
ہڈیوں کے اندر کا کیلشیم پورا چوس دے رہا ہے، اور ہڈیوں کے اندر جو بھی گد ہوتا ہے سارے کے سارے کو خارج کر دے رہا ہے۔ تو انسان کو کمزور سے کمزور ترین بنایا جا رہا ہے، انہیں نہ عقلی لحاظ سے، نہ جذباتی لحاظ سے، نہ ہی جسمانی لحاظ سے قوی نہیں ہونا جو کہ اللہ کو بہت پسند ہے، طاقتور نہیں ہونا جو کہ اللہ چاہتا ہے، کبھی بھی کمزور اور نفس بن کے رہنا، اشاروں پہ ناچنا، یہ پراپگنڈا کے تحت کھان پان کی چیزوں کو ایڈ کیا جا رہا ہے، لایا جا رہا ہے۔ تو ان چیزوں کے بارے میں توجہ دینا، اور خاص طور پر اپنے خون کے سلسلے میں جہاں تک ہو سکے اس کو پاک صاف کرنے کی طرف توجہ دینا۔ اس میں سر فہرست جو چیز آتی ہے کھجور کا استعمال، ہر انسان اپنی زندگی میں کھجوروں کا استعمال جاری رکھے۔ شوگر پیشنٹ ہے تو سکی کھجور لا لے، رات میں بھگوئے، صبح کے وقت اس کا پانی پی لے۔ کھجور کئی لحاظ سے اللہ تعالیٰ اس کے اندر فائدے رکھا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ بتاتا ہے کہ مریم علیہ السلام جبکہ ان کے کو حمل رکایا تھا اللہ تعالیٰ، تو وہ حمل جس وقت زچگی ہو رہی تھی اس وقت جو غذا میں دیا ہوں وہ صرف کھجور تھا، بولتا اللہ تعالیٰ۔ وَهُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطَبًا جَنِيًّا، بولتا اللہ تعالیٰ۔ یہ کھجور کھانے کی وجہ سے ان کے اندر اتنی طاقت آئی کہ کوئی دائیا کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی نرس کی ضرورت نہیں پڑی، کوئی ڈاکٹر کی ضرورت نہیں پڑی، اکیلے انسان خود ڈیلیور ہو جاتے ہیں اور بچے کو اٹھا لے کر قوم کے پاس آتے ہیں۔ اتنی طاقت آتی ہے کھجور کی وجہ سے۔ تو یہ اپنی زندگی کی روٹین لائف میں ہونا چاہیے، اپنے بچوں کو کھلانا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے جاپان کا ایک ریسرچ بھی سامنے حال ہی میں آیا کہ انسان کو خصوصاً پرانے زمانے میں نوح علیہ السلام 1000 سال تک زندہ رہے، کیا کھاتے تھے؟ ان کی چہرے پر دھریاں تک بھی نہیں پڑتے تھے۔ ایسی کیا چیزیں ہیں جس کی وجہ سے انسان بوڑھا ہو رہا ہے؟ تو ریسرچ سے پتا چلا کہ ایک کیمیکل، ایک ہارمون ریلیز ہوتا ہے انسانی جسم میں جس کی وجہ سے انسان کو سدا جوان رکھتا ہے، لیکن جیسے 40 سال کی عمر بن جائے تو کھان پان کی وجہ سے وہ ریلیز ہونا بند ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے پورے چہرے پر دھریاں، بڑھاپا، سفید بال سب کچھ ہو جاتا ہے۔ تو انہوں نے یہ بھی ریسرچ کیا کوئی چیز ایسی ہے کیا جو خاص طور پر وہ کیمیکل کو دوبارہ ریلیز کر سکے، تو پتا چلا زیتون کے پھل کے اندر یہ چیز ہے، اور یہ بھی پتا چلا انجیر کے اندر یہ چیز ہے۔ یہ دو ریسرچ رکھنے کے بعد پھر ایک مسئلہ ان کے لیے کھڑا ہوا کہ زیتون کے پھل کھلائیں تو کتنے کھلائیں، اور انجیر کے پھل کھلائیں تو کتنے کھلائیں۔ بڑی کوشش کے بعد ایک فیصلہ نکلا، 7 زیتون کے پھل کافی ہے ایک دن میں، اور 1 انجیر کا پھل کافی ہے ایک دن میں۔ جیسے یہ بات پیش کی گئی تو ایجپٹ میں رہنے والے ایک ریسرچ کرنے والے ایک عالم صاحب قرآن کا حوالہ دیتے ہوئے بولے کہ یہ ذکر تو اللہ تعالیٰ قرآن میں 1400 سال پہلے بتا دیا ہے۔ سورہ والتین کے اندر انجیر کا ذکر ایک ہی بار آیا پورے قرآن مجید میں، تو ایک کھانا کافی ہے۔ اور زیتون کا تذکرہ 7 مرتبہ آیا، سورہ انعام میں، سورہ والتین میں، اور سورہ عبس میں، اور سورہ رحمان میں، بہت سارے سوروں کے اندر 7 ٹائم ذکر آیا ہے۔ تو 7 زیتون کے پھل کھاؤ یا 1 انجیر کا پھل کھاؤ، جس کی وجہ سے انسان اپنی جوانی کو برقرار رکھ سکتا ہے، اپنے خون کو صاف اور شفاف رکھ سکتا ہے۔ یہ ساری باتیں بتا کر ایک بات نہ بتاؤں تو بڑی ناانصافی ہوگی۔ ہجامہ، خون کو پاک اور صاف رکھنے کے معاملے میں اس سے بہترین علاج ہے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی معراج میں نماز کا ایک تحفہ دینے کے ساتھ ساتھ ایک اور تحفہ دیا جس کو ہجامہ کہا جاتا ہے، پسنا لگانا کہتے ہیں۔ یہ بھی ایک ایسی چیز ہے جو صرف اور صرف اس کا حملہ یا اس کا کام یا پورے کا پورا اس کا مدعا غلیظ خون کے اوپر ہوتا ہے، جو سرا پورا نکال دے کے انسان کا خون صاف اور شفاف رکھتا ہے۔ آپ دیکھیں گے احادیث میں ضعیف حدیثاں بھی صحیح حدیثاں بھی ملا لیں گے تو 62 حدیثاں خالی ہجامہ کے بارے میں ہیں۔ صحیح درجے کے حدیثاں اگر بخاری وغیرہ ان کی شرائط کے اوپر دیکھیں گے تو 12 حدیثاں نکلتے ہیں جو بالکل صحیح درجے کی اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک حدیث کافی ہے، لیکن 12 تک صحیح احادیث ہے جس میں کہا گیا کہ انسان اگر اپنی صحت چاہتا ہے تو ہجامہ کروائے۔ ان امثل ما تداویتم به الحجامہ، تمہارے سارے علاجوں میں سب سے بہترین علاج ہجامہ ہے۔ یہ ساری باتیں اس طرف اشارہ کرتی ہیں کہ انسان اپنے روٹین لائف کے اندر خون کی صفائی کے سلسلے میں خاص طور پر اس کو بھی اپنانا چاہیے۔ سنا مکی، سنا کے پتے کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاکید کرتے ہیں، علیکم، لازم کر کے رکھو، اس کو استعمال کرتے رہو۔
اس کا استعمال انسانی لیور کے اوپر بہت زبردست اس کا کام ہوتا ہے، خون کی صفائی ہوتی ہے، تو وہ چیز کو بھی اپنی زندگی کے اندر روٹین لائف کے اندر رکھو بولنے کی بات بولتے ہیں۔ کلونجی جو شوگر کا بہترین علاج اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر رکھا ہے، ریسرچرز بتاتے ہیں کہ شوگر کے لیے کلونجی کا استعمال بڑا مفید ترین چیز ہے۔ تو ایسی چیزیں جو قرآن اور حدیث میں بتائی گئی وہ اپنے کھان پان میں شامل کرنے کی بڑی سخت ضرورت ہے، اور خصوصیت کے ساتھ یہ جو پیپسی، کوکا کولا، اس قسم کے جو بھی یہودی پروڈکٹ ہیں، یہ سب کے سب ہمارے جسم میں جانے کے بعد ہمارے عقل کو مفلوج کرنے کے ساتھ ساتھ ہمارے جسم کو بھی نفوست بنا کے رکھ دیتے ہیں۔ تو اس واسطے اس کو کتنا بائیکاٹ کر کے کتنا دور رہیں گے اتنی سلامتی ہے، اپنے لیے بھی، اپنے آنے والی نسل کے لیے بھی۔ بہرحال انہی باتوں پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں، پروردگارہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ اور سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری نیکیوں کو قبول فرما، اے اللہ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اے اللہ جو تندرست ہیں ان کو خوشحال بنا، اے اللہ جو بے روزگار ہیں ان کو روزگاری عطا فرما، اے اللہ جو روزی روٹی کماتے ہیں ان کی کمائیوں میں برکت عطا فرما، اے اللہ جہاں بھی مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، اے اللہ خصوصاً حماس، فلسطین، غزہ، یہاں پر جو مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے، پروردگارہ مسلمانوں کی مدد عطا فرما، اے اللہ مسلمانوں کی حالتوں پر رحم فرما، اے اللہ جہاں جب تک دنیا میں رکھ ایمان و اسلام کی حالت میں زندہ رکھ، جب موت دے تو ایمان اور اسلام کی حالت میں موت دے، آمین یا ارحم الراحمین۔ بارک اللہ لنا ولکم بالقرآن ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک رؤوف رب حلیم۔